बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 फरवरी बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई हुई है और रात गए कब्ज़ा माफिया का लाहौर में जो सरगना है उनको गिरफ़्तार किया गया है। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लीगी कब्ज़ा माफिया के जो बड़े जिनको रहनुमा समझा जाता है कब्ज़ा माफिया का, अफजल खोखर, वो आज लाहौर हाई कोर्ट में गए हैं। उनकी दरख्वास्त के ऊपर जो वो खौफज़दा हैं और वो डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए और वो रहम की अपील लेकर लाहौर हाई कोर्ट गए हुए हैं। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो कब्ज़ा माफिया से करोड़ों रुपए की ज़मीनें आज गुजार करवाई गई हैं और एंटी करप्शन ने बड़ी कार्रवाई की है, उस पर भी नफीस गौहर की जो कार्रवाइयाँ हैं और जो प्रॉपर्टीज़ वागुजार करवाई गई हैं उन कब्ज़ा माफिया से जो साबका हुकूमतों की सरपरस्ती में कब्ज़ा किया करते थे, वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने कल इसके ऊपर बात की थी और वो ये था कि जिन 4 सेनेटर्स को नवाजा गया था, खैबर पख्तूनख्वा में 20 MPs को ख़रीदा गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और मैंने आपको ये बताया था कि जो कमेटी बनाई गई है वीडियो स्कैंडल इंक्वायरी कमेटी, उसने उन 4 सेनेटर्स को तलब किया था और उन 4 सेनेटर्स ने आकर मीडिया पर यह कहा था कि हम इस कमेटी के सामने पेश होने वाले नहीं हैं। उन 4 सेनेटर्स का 2 उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, एक जमात इस्लामी का है जो दीन का नाम लेते हैं और उनके काम देखें कि वो सेनेटर बनने के लिए हर हरबा इस्तेमाल उन्होंने किया, और एक मुस्लिम लीग नून के हैं। ये 4 सेनेटर्स थे जो खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर बने थे, जिनके पास मतलूबा वोट नहीं थे लेकिन उसके बावजूद वो सेनेटर बन गए। तो उन 4 सेनेटर्स के ख़िलाफ़ इंक्वायरी के लिए और कार्रवाई के लिए जो वीडियो स्कैंडल कमेटी है उसने आज ख़त लिख दिया है वाजिद ज़िया और FIA को, और FIA से ये कहा है कि इन 4 सेनेटर्स के ख़िलाफ़ तहकीकात करके इनके ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई बनती है तो मुकदमा दर्ज करके इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूँ ये बड़ी अहम पेश रफ्त है और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और ये जो अपने आप को ये समझते हैं कि इनको कोई पूछने वाला नहीं है और ये जैसे तैसे करें, हर चीज़ सीक्रेट रहेगी, अब ये मामला ख़त्म होना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कब्ज़ा माफिया के जो लाहौर के डॉन हैं खोखर बिरादरान, अफजल खोखर जो कि MNA हैं, और आपने उस दिन अफजल खोखर का चेहरा देखा होगा जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मरियम औरंगज़ेब उनके पीछे थी और वो असम्बली में खड़े होकर तकरीर कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हमारी बहनों और बेटियों का भी हया नहीं किया गया और खोखर पैलेस को मिसमार किया गया है और हमारे साथ ज़्यादती हुई है। और वो जो पूरा घंटा उन्होंने रोना रोया, वो आज गए हुए थे लाहौर हाई कोर्ट में। उनकी एक दरख्वास्त पेंडिंग थी लाहौर हाई कोर्ट में और वो दरख्वास्त चीफ जस्टिस साहब के पास पेंडिंग है, और वो ये है कि हमारे ख़िलाफ़ जो तादीबी कार्रवाइयाँ हैं वो ना की जाएँ। तादीबी कार्रवाइयाँ क्या हैं कि एंटी करप्शन महकमा एंटी करप्शन ने उनके ख़िलाफ़ 12 मुकदमात दर्ज किए हैं, जिनमें से 2 मुकदमात में उन्होंने अपनी ज़मानत करवाई हुई है और बाकी 10 मुकदमात में उनको FIRs की कॉपीज़ नहीं दी गई और उनको ये ख़तरा है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने प्ली ये ली है, ये अफजल खोखर जो MNA है, एक सैफुल मुल्क खोखर है जिसने सेनेटर के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा भी करवाए थे लेकिन उस बेचारे को टिकट ना दिया गया और उसने वो कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं क्योंकि शहबाज शरीफ ग्रुप नहीं चाहता था कि उसको टिकट मिले, और उनको वो सैफुल मुल्क खोखर ने अपने कागजात वापस ले लिए। दूसरी तरफ ये MNA है अफजल खोखर जो लाहौर हाई कोर्ट गए हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब की अदालत में समाअत हुई, एंटी करप्शन के जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी पेश हुई और साथ FIA की अथॉरिटीज़ भी पेश हुई क्योंकि इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है। नैब इनके खिलाफ अलग इंक्वायरी कर रहा है और एंटी करप्शन इनके खिलाफ अलग मुकदमा दर्ज किए हैं और जो आम पुलिस है उनके पास अलग मुकदमे हैं। इनमें जो पाकिस्तान बार काउंसिल के करते धरते हैं जो आजकल बड़ी स्ट्राइक्स करवा रहे हैं, लेकिन वो इन केसेस में खुद पेश होते हैं, बाकी आम आवाम के लिए और आम वकीलों के लिए हड़तालें हैं, लेकिन ख़ुद वो अदालतों में भी पेश होते हैं और वो फ़ीसें भी लेते हैं और वो सारे मामलात को देखते रहते हैं। खैर वो पेश हुए और केस में ये कहा गया चीफ जस्टिस कासिम खान साहब को कि जनाब बड़ी ज़्यादती हो रही है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ये हमें ख़रीदना चाहते थे, ये सेनेट इलेक्शन से पहले हमें मैनेज करना चाहते थे, हम मैनेज नहीं हुए, तो ये हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और एंटी करप्शन को हमारे पीछे लगा दिया। और एंटी करप्शन एक मुकदमा दर्ज करती है, फिर दूसरा करती है, फिर तीसरा करती है और हमारे ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो दिन ब दिन तेज़ होती जा रही हैं। अदालत ने कहा पहली बात तो यह है कि जो आप यहाँ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमें ख़रीदने की कोशिश की गई है वो बात करें जिसका आप यहाँ पे सबूत भी दे सकें,
اور یہ سیاسی باتیں آپ اسمبلی میں کر سکتے ہیں یا میڈیا کے سامنے کر سکتے ہیں، عدالتوں کو آپ سیاسی اکھاڑا نہ بنائیں، جو قانون کے مطابق بات ہے وہ کریں۔ تو انہوں نے کہا جناب ہمارے خلاف جھوٹے کیسز ہیں اور ہمیں اس سے بطور این اے ہم عدالت سے گزارش کرنے آئے ہیں کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے اور ہمارے خلاف تعدیبی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ تو عدالت نے جو پنجاب حکومت کے نمائندے تھے، اینٹی کرپشن کے بھی وکیل تھے، عدالت نے ان سے استفسار کیا، کیونکہ پچھلی تاریخ پر عدالت نے جو یہ ملزم بھی ہیں کیونکہ ان کے خلاف پرچے درج ہو چکے ہیں، ملزم افضل کھوکھر سے یہ کہا تھا کہ آپ جا کے پیش ہوں اور آپ جا کے شامل تفتیش ہوں، کیونکہ اینٹی کرپشن کے وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ یہ پیش ہوتے نہیں ہیں، اور ایک تو پیش نہیں ہوتے، دوسرا دھمکیاں دیتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا تھا اور جو لاسٹ منڈے گزرا ہے اس کو پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ تو اینٹی کرپشن کے وکیل نے بتایا ہے کہ ملزم پیش ہو گئے ہیں اور ان کو شامل تفتیش کر لیا ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے انکوائری کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ عدالت نے کہا ہے کہ جب تک آپ انکوائری کمپلیٹ نہیں کرتے اور عدالت میں رپورٹ نہیں سبمٹ کرواتے تب تک آپ ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی نہ کریں، گرفتار نہ کریں۔ اس کیس میں جو ایک کیس سے ریلیٹڈ وہاں چیلنج کیا ہوا ہے، باقی اب جب گرفتار کرنا ہوتا ہے تو ان کے خلاف تو اتنے زیادہ کیسز ہیں۔ تو خیر عدالت نے کہا ہے کہ سارے معاملے پر انکوائری مکمل کر کے عدالت میں رپورٹ طلب کریں، اور انکوائری میں اگر یہ گناہگار پائے جاتے ہیں تو ان کو بالکل معافی نہیں ملنی چاہیے اور ان کے خلاف جو بھی قانون کے مطابق کارروائی ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور ساتھ ہی افضل کھوکھر کو یہ کہا ہے کہ اگر انکوائری میں دوبارہ بھی آپ کو طلب کرنا پڑے تو آپ نے جانا ہے، اور اینٹی کرپشن کو کہا ہے کہ اگلے ہفتے کے اندر انکوائری کمپلیٹ کر کے عدالت میں سبمٹ کروائیں تاکہ عدالت اس معاملے کو پھر ڈسپوز آف کرے گی، اور جو قانون ہوگا اس قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں گوہر نفیس جو کہ ڈی جی ہیں اینٹی کرپشن پنجاب کے، انہوں نے آج بڑی کارروائیاں کی ہیں، اور یہ قبضہ مافیا ہیں جن کا بڑا اثر و رسوخ ہے، جو سابق سیاسی وہاں پر ایم این اے ہیں نون لیگ کے گوجرا میں، یہ ان کے عزیز ہیں اور ان کے ایما پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ یہ گوجرا ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ اس کا علاقہ ہے، چک نمبر 340 اور چک نمبر 419، وہاں پر 200 کنال سرکاری زمین پر جو 62 قبضہ قابضین تھے وہ عرصہ دراز سے صوبائی حکومت کی زمینوں پر قابض تھے۔ اینٹی کرپشن نے مقامی پولیس اور محکمہ مال کے ساتھ مل کر وہاں پر آپریشن کیا، اور نہ صرف 200 کنال واگزار کروائی بلکہ وہاں پر جو ان کے مکانات وغیرہ بنے ہوئے تھے اور جو انہوں نے اپنے ڈیرے بنائے ہوئے تھے وہ مسمار کر دیے، اور وہاں پر بلڈوزر چلا کر اس کو ختم کر دیا، اور وہ 200 کنال سرکار کے قبضے میں آ گئی، اور اس کی جو اس کی وہاں پر قیمت ہے، پرائس ہے، جو جتنے کی زمین تھی اینٹی کرپشن کی رپورٹ کے مطابق 3 کروڑ 18 لاکھ کی وہ 200 کنال تھی، اور بڑی ہی قیمتی زمین تھی جس پر قبضہ کیا ہوا تھا 62 قابضین نے۔ ساتھ رحیم یار خان کے علاقہ میں گرینڈ آپریشن کیا گیا، اور رحیم یار خان کے علاقے میں جو آپریشن ہوا ہے یہ سابق پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اور 682 کنال اراضی واگزار کروائی گئی ہے جو کہ 10 ملین روپے کی ہے، اور یہ بھی ساری کی ساری سرکار کے خزانے میں جمع ہو گئی ہے، سرکار کے قبضے میں آ گئی ہے، پراپرٹی واگزار کروا لی گئی ہے۔ اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں نہ صرف ان سے یہ پراپرٹی واگزار کروائی گئی ہے بلکہ گوہر نفیس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان مافیاز کے خلاف ان کو تاوان کے نوٹسز بھی جاری کیے جا رہے ہیں، جتنا عرصہ انہوں نے استعمال کیا ہے وہ رینٹ بھی اور اس کے علاوہ فائن بھی بطور تاوان ان سے وصول کیا جائے گا اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ چوتھا جو ہمارا ایشو ہے جو بڑا اہم ہے اور وہ ہے قبضہ مافیا کا ایک سرغنہ ہے، اور یہ پنجاب پولیس کا تھانے دار ہے، لاہور پولیس کا، وہ قبضہ مافیا کی پشت پناہی کرتا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب کھوکھر پیلس کے خلاف کارروائی کرنے لگے تھے تو تب بھی یہ پولیس والے ہی تھے جو ان کو رپورٹیں پہنچاتے تھے۔ منشا بم کو گرفتار کرنے جاتے ہیں تو پولیس پہلے رپورٹ کر دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سی سی پی او جو ہیں لاہور کے، انہوں نے جب کھوکھر پیلس کے خلاف آپریشن کیا تھا تو سارے پولیس افسران سے لے کے کانسٹیبل تک تمام لوگوں کے پہلے موبائل فون ضبط کیے اور اس کے بعد آگے کارروائی کے لیے نکلے تھے۔ تو یہ شہباز نامی تھانے دار ہے، سب انسپیکٹر ہے، اور انہوں نے قبضہ مافیا کے ساتھ، اور یہ قبضہ مافیا کون سے ہیں جو اس میں یہ تیفی بٹ گروپ ہے،
جو لاہور کے بدماش بھی ہیں اور جو شریف مافیا کے خاص لوگ ہیں جو لاہور میں لوگ رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے تیفی برٹ اینڈ کمپنی کا کہ ان کا کتنا قریبی تعلق ہے جاتی عمرہ سے، یہ ان کے قبضہ مافیا تھا اور یہ ان کا قبضہ گروہ تھا۔ ان کے بارے میں جو سی سی پی او لاہور کی طرف سے رپورٹ آج جاری کی گئی ہے، ایک تو نہ صرف جو ملزم ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، میں رپورٹ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ قبضہ مافیا کی پشت پناہی کرنے والا جو پولیس کا تھانے دار تھا، اس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ یہ بزرگ شہری ہے جس کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر اس کے گھر پر قبضہ کیا گیا۔ 1982 میں اس بزرگ نے حسن ٹاؤن کے رہائشی ہے محمد عبداللہ، اس نے ایک 1982 میں پراپرٹی خریدی تھی اور کافی عرصہ سے ان قبضہ مافیا کا وہاں پر قبضہ تھا۔ سبزہ زار پولیس اسٹیشن میں وہ آیا اور تھانے دار کو اپنی رپورٹ لکھوا رہا ہے، شکایت لکھوا رہا ہے، اور تھانے دار نے اس کو بٹھا لیا کہ بڑے آئے آپ رپورٹیں لکھوانے آئے، اور تھانے دار نے اس کو بند کر دیا۔ 2 دن کے بعد چھوڑ دیا اور اس سے کہا کہ اگر آپ نے دوبارہ پراپرٹی کو حاصل کرنے کی بات کی یا قبضہ چھڑوانے کی بات کی تو آپ کو ہمیشہ جیل میں رکھا جائے گا۔ اس نے 15 پہ کال کی اور اب ایک نیا جو نمبر دیا گیا ہے، ہاٹ لائن نمبر ہے سی سی پی لاہور دفتر کی طرف سے قبضہ مافیا کے خلاف، اس پر کال کی۔ اس پر کال کرنے کے بعد وہاں پر سی سی پی لاہور کی خاص ٹیم آ گئی اور انہوں نے جب موقع پر دیکھا تو وہ غیر قانونی قبضہ تھا، اور اس میں جو ملوث تھا شہباز اور ایک کانسٹیبل تھا، وہ دونوں اس میں ملوث تھے۔ نہ صرف قبضہ مافیا کو بلکہ وہ جو قبضہ مافیا کا سرغنہ تھا، وہ تھانے دار جو پولیس افسر تھا، اس کو بھی گرفتار کر لیا ہے تھوڑی دیر پہلے۔ گرفتار کر کے اس کانسٹیبل کو اور ان قبضہ مافیا کے جو 4 لوگ تھے ان کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کر دیا، ان کے خلاف غیر قانونی قبضے کا مقدمہ درج کر دیا ہے، اور ساتھ جو وہ بزرگ ہے ان کو وہ پراپرٹی بھی واپس دلوا دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی سی پی او کا بڑا احسن اقدام ہے، ہم اس کو بڑا قابل تعریف ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ قبضہ مافیا کے خلاف ایسی کارروائیاں چلتی رہیں گی۔ مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔